بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ کے فیصلے سے جو ہلچل مچی ہے، اب بہت سارے جو اپنے تئیں بری ہو کے پھر رہے تھے اور بہت خوش تھے کہ 16 مہینے کی کمائی ان کی کیسز کا خاتمہ ہے، کئی 100 ارب روپیہ وہ ہڑپ کر گئے ہیں اور اس سے وہ سیاست کریں گے، خرید و فروخت کریں گے، ووٹ خریدیں گے، پھر ایم این ایز ایم پی ایز کو خریدیں گے اور دوبارہ اقتدار میں آ کے پھر جو چاہیں گے کریں گے، عوام بھگتتی رہے گی۔ اب جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے دوبارہ کیس کھولنے کا، نیب ترامیم ختم کرنے کا، افسوسناک بات یہ ہے کہ ابھی سے خبریں یہ آنی شروع ہوگی کہ قاضی فائز عیسیٰ آ کے اس کیس کو اڑا دیں گے۔ تو یہ تو قاضی فائز عیسیٰ پہ بہت بدترین حملہ ہے، یعنی آپ ان کو آنے سے پہلے یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ جانبدار ہیں، وہ بکاؤ مال ہیں اور وہ ہماری مرضی کے فیصلے کریں گے، تو عدالت تو ختم ہو گئی۔ جس طرح بندیال کو آپ گالیاں دے رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، حالانکہ میرے خیال میں کیسز زیادہ نون لیگ اور پی پی کے تھے، لیکن مولانا بہت پریشان ہے۔ مولانا یا تو اپنے کو کسی کیس کی وجہ سے پریشان ہے یا اپنے حمایتیوں کے کیسوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو ایک فائدہ یہ ہوا کہ بندیال کے اس فیصلے نے ان کی نورہ کشتی جو ہے وہ عوام پہ عیاں کر دی۔ یہ تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے کے خلاف بیان دینے شروع ہوئے تھے، پی پی نون کے خلاف، نون پی پی کے خلاف مولانا، تو وہ لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف اب لڑیں گے الیکشن، لیکن وہ ایک ہی فیصلے سے سب ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں۔ گالیاں دینی شروع ہو گئے ہیں رانا ثناء اللہ، مولانا صاحب اور پوری ٹیم، شہباز شریف کی اور نواز شریف کی پوری ٹیم جو ہے وہ عدلیہ کو برا بھلا کہنا شروع ہو گئی۔ تو یہ طرز فکر جو ہے یہ تو بہت نقصان دہ ہے۔ مولانا، آج آپ اس جج کو گالیاں دے رہے تھے یا آپ کے حمایتی، آپ نون لیگ والے، تو کل دوسرا جج جو آئے گا اگر اس کا رویہ کوئی فیصلہ اس نے اپنی طرف سے انصاف پہ مبنی بھی کیا اور وہ فیصلہ کسی دوسری پارٹی کے خلاف ہوا تو وہ اس جج کو گالیاں دیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تماشا گاہ بن کے رہ جائے گی۔ پاکستان کا کوئی عدل، کوئی انصاف، کوئی کنٹرولر کچھ نہیں رہے گا، پر جس کا جیا چاہے کبھی اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دینی شروع کر دے، جس کے حق میں کچھ نظر آئے وہ حمایت شروع کر دے، جس کا جی چاہے عدلیہ کو گالیاں دینی شروع کر دے۔ ہمارے حق میں فیصلہ آ جائے تو حق کا فیصلہ ہے، ہمارے خلاف فیصلہ آ جائے تو عدلیہ باعث ہے۔ تو یہ آپ خود ہی غور فرمائیں، آپ سب سمجھدار سیاستدان ہیں، 35-40 سال سے آپ اقتدار میں ہیں، اگر یہ طرز عمل رہا ہمارا تو ملک کیسے چل سکتا ہے؟ اس کا آپ کے اس طرز عمل کا سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوا کہ سپریم کورٹ تقریباً 2 سال سے آپ کے کیسوں پہ لگی ہوئی۔ سپریم کورٹ نے بھی مہنگائی کا کوئی کیس نہیں دیکھا، ہائی کورٹوں نے مہنگائی کا کوئی کیس نہیں دیکھا۔ اب لوگ بیچارے فاقوں سے مر رہے ہیں۔ رات پھر 26 روپے لیٹر تیل کی قیمت بڑھا دی گئی، اور پاکستان میرا خیال ہے شاید خطے کا واحد ملک ہوگا جہاں اس وقت پٹرول جو ہے وہ 350 روپے پر لیٹر ہو گیا ہے۔ موٹر سائیکل والا، چھوٹی گاڑی والا بیچارہ جو جس کا روزگار ہے آنا جانا کہیں، وہ کیا کرے گا، کیسے کمائے گا، کیسے کھائے گا؟ ملک میں بے روزگاری بڑھے گی۔ اور کل سے میں میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، ہزاروں لوگ لعنتیں بھیج رہے ہیں، جو گزشتہ حکومت تھی اس پہ بھی اور اس پہ بھی، اور جھولیاں اٹھا اٹھا کے بد دعائیں دے رہے ہیں نواز شریف، شہباز شریف اور ان کے حواریوں کو، زرداری کو، زرداری کے صاحبزادے کو، جو اپنی عیاشیوں میں لگے رہے 16 مہینے۔ عوام کے لیے انہوں نے کسی مد میں ایک پائی بھی سستا نہیں کیا، کچھ نہ تیل، نہ بجلی، نہ گیس، نہ آٹا، نہ چینی، ہر چیز کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ غریب دہائی دے رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی ہم نے ڈالر سستا کر دیا۔ ڈالر سستا کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے
کہ ڈالر 350 کی بجائے 300 پہ آ گیا تو عوام خوشحال ہو جائیں گے۔ عوام کو تو فائدہ تب ہی پہنچے گا جب ڈالر کے سستا ہونے کا فائدہ عوام تک جائے۔ جو تیل ڈالر کی وجہ سے مہنگا ہوا تھا، جب ڈالر سستا ہو تو وہ تیل بھی سستا ہو۔ جو بجلی تیل اپنے تیل اور ڈالر کی وجہ سے مہنگی ہوئی تھی، ڈالر سستا ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ بجلی اور کی قیمتیں، بلوں کی قیمتیں نیچے آئیں، عوام محسوس کریں کہ بھائی ڈنڈے کے ساتھ ڈالر کی قیمت روکی گئی ہے، بڑوں کو لگام دی گئی ہے، اب اس کا فائدہ عوام کو پہنچے گا۔ لیکن اگر آپ یہ سناتے رہیں کہ ڈالر 300 سے نیچے آ گیا جی اور تیل کی قیمت 350 ہو گئی ہے، تو پھر تو قوم کے ساتھ مذاق ہی ہے، قوم کے ساتھ آپ سنجیدہ نہیں ہیں، آپ کو قوم کی کوئی فکر نہیں۔ یعنی یہ نگران حکومت ہے، نگران حکومت 3 مہینے کے لیے آتی ہے، اس کے لیے 10 11 12 وزیر بہت کافی تھے۔ یہ اب 26 27 کے قریب چلے گئے۔ یہ منسٹروں کی تعداد بڑھا رہے ہیں اور ان لوگوں کو لا رہے ہیں جو جانبدار ہیں۔ نگران حکومت میں تو کوئی جانبدار بندہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہونا چاہیے۔ اگر جانبدار نگران آ جائیں گے تو ساری حکومت ہی غیر جانبدار ہو جائے گی۔ وہ کیسے غیر جانبدارانہ فیصلے کرے گی، کیسے صاف اور شفاف الیکشن کروائے گی؟ میں ان تمام حکمرانوں سے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے دست بستہ کہہ رہا ہوں کہ عوام کو ریلیف دیں۔ عوام بہت پرابلم میں ہے، بہت مشکل میں ہے، بلوں کی وجہ سے لوگوں کا بہت برا حال تھا پہلے ہی، اب 26 روپے تیل مہنگا کر کے آپ نے عوام کا جینا اور مشکل کر دیا ہے۔ عوام کے لیے آپ جتنی مشکلات بڑھاتے جائیں گے، آپ ملک کا تو نقصان کر ہی رہے ہیں، آپ اپنا بھی ستیہ ناش کریں گے، اس لیے کہ یہ آپ کو بھگتنا پڑے گا کل۔ یہ عوام بھولیں گے نہیں، عوام و 16 مہینے والوں کو بھی بھولے نہیں ہیں کہ وہ چھپ گئے ہیں، انہوں نے اپنے کرندے آگے کر دیے ہیں۔ عوام کے ساتھ جب سلوک وہی ہے جو پہلے تھا تو حکومت بدلنے کا عوام کو کوئی فائدہ ہونا چاہیے تھا۔ نگرانوں کے آنے سے ملک میں کچھ نہ کچھ استحکام اس لیے آنا چاہیے تھا کہ جو بے تحاشا مہنگائی ہو رہی ہے اس کو روک تھام ہو جاتی، ڈالر تیل نیچے آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم فرمائے اور یہ مشکلات جو ہیں ان کو آسان کرنے والا کو مرد قلندر بھیج دے۔